بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ نواز شریف کو سزا سنانے والے سابق جج ارشد ملک انتقال کر گئے۔ سابق جج ارشد ملک کورونا کے باعث ایک ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ارشد ملک کورونا کے علاج کے لیے کچھ روز سے اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک خبر ہے کہ نواز شریف کو سزا سنانے والے سابق جج ارشد ملک انتقال کر گئے۔ سابق جج ارشد ملک کورونا کے باعث ایک ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ ارشد ملک کورونا کے علاج کے لیے کچھ روز سے اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ارشد ملک کورونا کے علاج کے لیے اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نواز شریف کو سزا سنانے والے سابق جج ارشد ملک انتقال کر گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق جج ارشد ملک کورونا کے باعث ایک ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس سے غریب ممالک زیادہ متاثر ہوئے اور وہ معیشت کو سنبھالا دینے کے قابل نہیں ہیں۔ وبا کے خاتمے تک ان کے قرضے مؤخر کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کورونا سے نمٹنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے ہمیں مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ ترقی پذیر ملک ترقی کی شرح میں اضافے کے لیے فنڈز ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ ملکوں کے قرضے معاف کیے جائیں۔ $500 ارب کا خصوصی فنڈز مختص کیا جائے۔ کم ترقی یافتہ ملکوں کے لیے رعایتی قرضوں کی سہولت دی جائے۔ The COVID-19 pandemic is the most serious global crisis since the Second World War. The virus has infected nearly 65 million people and killed, sadly, close to 1.5 million. And hopefully, whenever the vaccine is available, it must be offered to everyone. The pandemic has caused immense human suffering and the deepest global economic contraction since the Great Depression of 1930s. The poorest countries and the poor in all the countries are suffering the most. Nearly 100 million people in developing countries will fall back into extreme poverty. Rich countries have injected $13 trillion as fiscal stimulus to revive their economies. On the other hand, developing countries just do not have the resources to afford such a massive economic stimulus. They are struggling to find even a fraction of the 2 to 3 trillion they require to recover from the pandemic. In Pakistan, we had a successful policy of smart lockdowns. Our efforts were aimed at ensuring that not only do we save people from the virus, but also prevent them from dying from hunger. We provided a relief package of around $8 billion, which was almost 3% of our GDP, to support the poor and to keep the economy afloat at the same time. And as I said, so far our strategy has worked. But now we قاتل وائرس کی بات کریں۔ عالمی وبا کورونا وائرس سے پاکستان میں مزید 55 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور مرنے والوں کی کل تعداد 8,260 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی مثبت کیسز کی شرح 8.16% ہو گئی۔ کراچی کورونا مثبت کیسز کی شرح میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا کے مزید 3,262 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,10,072 تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے 3,50,305 مریض صحت یاب ہو چکے اور 51,507 زیر علاج ہیں۔ کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں۔
جہاں 3115 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 2983، خیبر پختونخوا میں 1389، اسلام آباد میں 332، گلگت بلتستان میں 98، بلوچستان 169، آزاد کشمیر میں 174 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسلام آباد میں کرونا کیسز کی تعداد 31639، خیبر پختونخوا میں 48264، سندھ میں 1,79,240، پنجاب میں 1,21,753، بلوچستان 17,333، گلگت بلتستان میں 4,692 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دورہ نیوزی لینڈ پر گئے قومی اسکواڈ میں شامل 6 اراکین کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں اور کل 54 میں سے 44 ارکان کی کورونا رپورٹ منفی آئی ہے۔ گزشتہ روز قومی اسکواڈ کے 43 ارکان کے چوتھی بار کورونا ٹیسٹ لیے گئے۔ اسکواڈ میں شامل ایک رکن کا آکلینڈ میں چوتھی بار ٹیسٹ لیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق 10 میں سے 6 ارکان کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں اور 4 کے ہسٹورک کیسز قرار دیا گیا ہے۔ جن ارکان کا ٹیسٹ مثبت آیا ان کا روزانہ کی بنیاد پر طبی معائنہ جاری ہے۔ نیوزی لینڈ ہیلتھ اتھارٹی نے قومی اسکواڈ کے ٹیسٹ نتائج پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے منتقل ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی اسکواڈ میں متعدد ایکٹیو کورونا کیسز ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی جان کو خطرے میں ڈالوں۔ عوام کی صحت اور کھلاڑیوں کا تحفظ سب سے پہلے ہے۔ مشکل صورتحال کا سامنا کرنے پر اسکواڈ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او وسیم خان نے کہا ہے کہ زیادہ تر کھلاڑیوں کے ٹیسٹ نتائج منفی آنے کے باوجود ٹریننگ کی اجازت نہ ملنا افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ وسیم خان نے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور کپتان بابر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے دونوں سے قومی اسکواڈ کی خیریت دریافت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی سی بی نیوزی لینڈ کرکٹ سے رابطے میں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کھلاڑی اپنی آئسولیشن کی مدت پوری کرنے کے بعد کرکٹ پر فوکس کریں۔ وسیم خان نے بتایا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ اور نیوزی لینڈ کی وزارت صحت سے رابطہ کیا ہے۔ پی سی بی نے نیوزی لینڈ وزارت صحت سے اسکواڈ کی کورونا رپورٹ پبلک نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار بھی کیا ہے۔ خیال رہے کہ دورہ نیوزی لینڈ پر گئے قومی اسکواڈ میں شامل 6 اراکین کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں اور ٹریننگ مؤخر کر دی گئی ہے۔ علماء کرام نے حکومت کو کورونا ایس او پیز پر عمل کی یقین دہانی کروا دی۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں کورونا سے بچاؤ کے لیے اللہ سے رجوع ضروری ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کی زیر صدارت کورونا کے حوالے سے ویڈیو کانفرنس میں کورونا سے بچاؤ کے لیے آج ملک بھر میں یوم دعا منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کورونا سے بچاؤ کے لیے اللہ سے رجوع ضروری ہے، جبکہ وفاق المدارس نے کورونا ایس او پیز پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مولانا حنیف جلندری نے کہا مدارس میں کورونا ایس او پیز پر مکمل عمل کر رہے ہیں۔ مفتی اقبال چشتی کا کہنا تھا اپوزیشن جماعتیں ہر معاملے میں کیڑے نکالنا چھوڑ دیں اور کورونا کو سنجیدہ لیں۔ اجلاس میں گورنر پنجاب چودھری سرور سمیت دیگر صوبوں کے گورنرز، وفاقی وزراء اور علماء شریک ہوئے۔ بلیٹن میں بات کریں گے حکومت مخالف تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آج سے ملک بھر میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے ترجمان میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ پہلے پشاور میں ایف آئی آر درج کی گئی اور پھر ملتان میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف مقدمات حکومت کی بوکھلاہٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیل سیاستدان کا دوسرا گھر ہے، لہٰذا اپوزیشن کو ایسی دھمکیوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ ادھر وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ کرپشن کے مہاراجوں کو خراب معیشت کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے ایک پیغام میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 20% اضافہ ہوا ہے، جبکہ فارماسوٹیکل اشیاء کی برآمدات میں بھی 20% اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ماہ میں سرجیکل اشیاء 11 جبکہ خواتین گارمنٹس 4% سے زائد برآمد ہوئیں۔ معاون خصوصی نے تحریر کیا کہ اب بیماری اور مکاری کی سیاست ہی اپوزیشن کا مقدر ہے۔
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں 13 دسمبر کو جلسہ ہو کر رہے گا۔ لاہور جلسہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہوگا۔ جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا ملتان میں جو رویہ حکومت نے اختیار کیا وہ آمریت میں بھی نہیں دیکھا۔ عمران نیازی نے سیاسی رواداری کا جنازہ نکال دیا۔ یہ جو رواداری کا کلچر ہے یہ ہمارے معاشرے کی، ہماری روایات کی جو ہے یہ بنیاد ہے، اور جو صاحبان بھی جن کا ذکر خواجہ صاحب نے کیا ہے تو وہ ایک اعلیٰ روایت کے مطابق جو کہ اسلامک بھی ہے اور ہماری یعنی پنجاب کی بھی وہ روایت ہے، تو اس کے مطابق جو لوگ تشریف لائے ہیں تو ان کے آنے کو جو ہے ان کے اس جذبے اور اس رواداری تک ہی محدود رکھا جائے۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی معنی پہنانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں، خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، غربت بڑھنے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 13 دسمبر کو جلسہ ہوگا، لاہوریوں کو رکاوٹیں ہٹانا آتی ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ لاہور کا جلسہ حکومت کے خاتمے کا ایک اور اہم قدم ہوگا۔ جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط ہے۔ جمہوریت کے نام پر ملک میں فسطائیت مسلط ہے، اور اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنے پورے ٹینیور میں سوائے جھوٹ بولنے کے، بہتان تراشی کے، یاوہ گوئی کے اور اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ بڑا افسوسناک دن ہے، ظاہر ہے آج شہباز صاحب اور حمزہ شہباز صاحب نے واپس جانا ہے کچھ دیر کے بعد، اور جب ان کی والدہ محترمہ کی رحلت ہوئی تو انہیں چاہیے تھا اسی دن ان کو ریلیز کرتے تاکہ وہ آ کے اپنے خاندان کے ساتھ غم کی گھڑیوں میں شامل ہوتے، لیکن انہوں نے میکسیمم ڈیلے کیا، اور اب بھی پیرول کی مدت کو انہوں نے گھٹایا ہے، اور 24 گھنٹے رہ جاتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی۔ بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اس فاشسٹ حکومت کو رخصت کرنے کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بہت عظیم الشان عوامی اجتماع کیے ہیں، اور وہ ہر اجتماع عوامی ریفرینڈم تھا۔ یہ حکومت لیجٹیمیٹ حکومت نہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ووٹ چوری کیے گئے، اور ہم میں سے بعض ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم جو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں اور جن کے الیکشنوں میں انہوں نے چونا لگایا تھا، ہم نے ان کو 2 سال 2.25 سال برداشت کیا، انہوں نے کچھ پرفارم نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ یہ ملک کو آگے لے کے جاتے، انہوں نے پاکستان کی معاشی ترقی کو ریورس گیئر میں ڈال دیا، جمہوریت کے نام پہ آمریت مسلط کی، اور لوگوں کی بھوک میں، غربت میں اضافہ کیا، بے روزگاری میں اضافہ کیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں 13 دسمبر کے جلسے سے حکومت کو سمجھ آ جائے گی، عمران خان استعفیٰ دے دیتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ شہباز شریف کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کی جا سکی۔ دسمبر کو جو ہونے والا ہے، آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ استعفیٰ اگر آپ 13 دسمبر سے پہلے دے دیتے تو آپ کے حق میں بہتر ہوتا۔ شہباز شریف کو بغیر کسی الزام کے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا یہ سلیکٹڈ ٹولہ۔ عمران صاحب نے خود تسلیم کیا، عمران صاحب نے نیب کو استعمال کر کے شہباز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز بنوائے۔ سپریم کورٹ میں جب نیب کو ثبوت پیش کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ ابھی بھی جس کیس کے اندر وہ جیل میں ہیں، وہ کیس کیا ہے میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کیس یہ ہے کہ عمران صاحب نے شہباز شریف کو جیل میں بند کر کے عوام کا آٹا اور چینی چوری کرنا تھا۔ وہ کیس یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو جیل میں بند کر کے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کر کے، پنجاب کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو جیل میں بند کر کے 18 مہینے سب سے زیادہ سیاسی قید، پولیٹیکل وکٹمائزیشن حمزہ شریف، آج 18 مہینے ہو گئے۔ کیس یہ ہے کہ 400
400 अरब का चीनी में डाका डालना था। शहबाज शरीफ को जेल में इसलिए बंद किया गया है और उनकी केस की हकीकत यह है कि 225 अरब का डाका आटे में डालना था। मुल्क की महंगी तरीन LNG इंपोर्ट की जानबूझ के डिले की, क्योंकि सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर फर्नेस ऑयल पावर प्रोजेक्ट्स और पावर प्लांट्स के ओनर्स बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं लाहौर जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। अब वक्त आ गया है कि इमरान नियाजी को घर भेजा जाए। नारग मंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को धांधली के जरिए खत्म किया गया। PTI हुकूमत ने पंजाब को एक यतीम सूबा बना दिया। में PDM का जलसा इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा और ये हुकूमत जो आवाम पर महंगाई, बेरोज़गारी और इंतहा की तबाही मुसल्लत करने का ज़रिया बनी है, अब वक्त आ गया है कि इसको घर भेजा जाए। 2.25 साल से पाकिस्तानी कौम का सब्र अब लबरेज हो चुका है। एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जा रही थी, उसे धांधली के ज़रिए महरूम किया गया। आज अगर वो मंसूबा नारोवाल में बन चुका होता जिसकी बुनियाद मुस्लिम लीग नून ने रखी थी और न्यू लाहौर रोड 2 रोया हो चुकी होती, तो ये हादसा ना पेश आता जो आज हमें पेश आया है, जिससे 9 कीमती जानों का नुकसान हो गया है। ये हुकूमत जिस दिन से आई है तरक्की के सब मंसूबों को रोल बैक कर रही है। ये हुकूमत जिस दिन से आई है हर तरक्याती मंसूबे को बर्बाद कर रही है। आज पूरे पंजाब में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। 2.5 सालों में इन सड़कों की मेंटेनेंस के लिए 1 रुपया नहीं खर्च किया गया। अब अगली हुकूमत को अरबों रुपए लगा के ये सब सड़कें नई बनानी पड़ेंगी। पंजाब का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि फिरदौस आशिक आवान कहती हैं PDM लाशों पर सियासत करना चाहती थी। लाहौर जलसे की दरख्वास्त दी नहीं, शोर मचाना शुरू कर दिया। इजाज़त मांगी गई तो कानून के मुताबिक गौर होगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत पंजाब में रिकॉर्ड कानून साजी की गई। बुज़दार हुकूमत ने अब तक पंजाब असम्बली से 68 बिल मंजूर करवाए, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। दिहाइयों से राइज कवानीन की तजदीद के साथ साथ खवातीन, बच्चों और मुआशरे के कमज़ोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ कानून साजी का महवर है। फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि लूटा पैसा वापस लेने, करप्शन के खात्मे और अवामी फलाह बहबूद के लिए बनाए जाने वाले जदीद कवानीन मुल्क की तरक्की में मुआवन साबित होंगे। वफाकी वजीर बराए मुवासलात मुराद सईद कहते हैं PTI हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट के लिए सिस्टम ला रही है। एक तकरीब में खिताब करते हुए मुराद सईद ने कहा, पिछले दौरे हुकूमत में लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स ताखीर का शिकार हुए। PTI हुकूमत ऐसा सिस्टम ला रही है जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट ना लेट होगा और प्रोजेक्ट कास्ट भी कम आएगी। पहले से प्लानिंग करते हैं और आपको के सामने बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से 3 चीजों का नुकसान हुआ मुल्क को। एक, आपका जो कास्ट एस्केलेशन उसकी हो गई, टाइम डिले उसमें आ गया और वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने की तरफ भी नहीं बढ़ सका। लिहाजा जब आपके पास ये टेक्नोलॉजी भी होगी, सिस्टम होगा, तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के आगाज से पहले प्लानिंग में आसानी हो जाएगी। दूसरा, हमने ये कर दिया। तीसरा, सेक्रेटरी साहब ने बात की ITS के ऊपर। देखिए, पिछले कुछ अरसे में एक तो हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम में जितना इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल से अगर परसों जब मोटरवे की इवेंट था और उनके पास जो डेटा तकरीबन 200% से ज़्यादा हमारे पिछले चंद सालों में जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज आया है। एक, दूसरा, ये जो आपका पेशावर से लाहौर मोटरवे था, ये अब आप कराची तक पहुंचा रहे हैं, तो सारी मोटरवे ही इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा उससे क्या हुआ कि हर टोल प्लाजे के ऊपर, हर मकाम के ऊपर आपका ये ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ता गया और उस पर प्रेशर आ गया।
ہم نے کیا سٹیپ کیا؟ آئی ٹی ایس کا تو آغاز ہو گیا, اس سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں, 2 پروجیکٹس میرے خیال سے جو ہمارے موٹر ویز ہے اس کے اوپر. لیکن ہم اپنے تمام جو ٹولنگ سسٹم ہے اس کو ای ٹولنگ پہ لے کے جا رہے ہیں, تو اس سے بھی شفافیت کے ساتھ ساتھ آپ کے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد ہمارے جتنے پاکستانی ہیں, کیونکہ ہم ای بلڈنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن مجھے اپنے NHA کے جو 2 اور انیشیٹوز ہیں, کیونکہ اس کا بھی تعلق ٹیکنالوجی سے فائدہ لینا ہی ہے, تو ہم نے 2 اور چیزیں جو کی. ایک یہ کہ چین نے سی پیک منصوبے کو پاک چائنا مشترکہ کاوشوں کا ایک اہم پائلٹ پروگرام قرار دے دیا. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے انٹرنیشنل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اینڈ کنسٹرکشن فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک کے تحت متعدد شاہراہوں کی تعمیر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, معاشی ترقی کو فروغ ملا ہے اور مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچا. اقتصادی راہداری منصوبہ چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں کا ایک اہم پائلٹ پروگرام ہے. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے بعد سی پیک کے منصوبوں میں معمول کے مطابق آگے بڑھے. یہ منصوبے پاکستان کی معاشی نمو کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. دونوں ممالک موجودہ منصوبوں کے ساتھ ملازمتیں دینے کے لیے پرعزم ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کرونا وائرس کے باوجود سی پیک کے تمام منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں. انٹرنیشنل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اینڈ کنسٹرکشن فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اہم پائلٹ پروجیکٹ ہے. گزشتہ 5 برسوں میں سی پیک کے فریم ورک کے تحت 22 تعمیراتی منصوبے مکمل ہوئے. ان مکمل منصوبوں میں سڑکیں, ریلوے, ہوائی اڈے, تھرمل, قابل تجدید توانائی, گوادر پورٹ اور خصوصی اقتصادی زون شامل ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے باوجود سی پیک کے تمام منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں, جس سے امن اور معاشی نمو پر مبنی مستقبل کی امید روشن ہوئی ہے. انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری, تعمیرات, روزگار کی منڈی اور قومی معیشتوں کی بحالی کی کلیدی مثال ملتی ہے. سی پیک کے تحت کسی بھی منصوبے کے تعمیراتی کام کو معطل نہیں کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں بھارت افغان سرزمین کو استعمال کر کے سی پیک کو نشانہ بناتا ہے. بھارتی دہشت گرد چینی افرادی قوت اور مقامی لیبر پر حملے کرتے ہیں. ثبوت ڈوزیئر میں سامنے لائے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک انٹرویو میں کہا ہم مکمل تیار ہیں, چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں. سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی سازش کو ناکام بنائیں گے. سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے 2 ڈویژن فورس تشکیل دے دی ہیں. سی پیک ہر روز پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا. Right from the day one, Pakistan Army has been part of every effort that has been undertaken by the government, by the people of Pakistan to control this. You've talked of NCOC. I'm sure you may even have visited the place. It's being manned by the military and their civil counterparts. When this setup came, it was when we came up with this setup, the idea was to better articulate the resources. So it worked really well. We started with deployment of Pakistan Army soldiers across Pakistan, all across, when we were trying to kind of exercise some smart lockdowns. The information technology part has also been supplemented by the capability that the Army has. So at every level, may it be information technology, may it be implementation and execution of different instructions being given by the government, Pakistan Army has been in the thick and thin of all these things. So what has been Pakistan Army's role during the second wave of COVID? As far as the second wave is concerned, I believe ever since we started fighting this pandemic, there's been a lot of capacity building, and we've enhanced our ability. We've been able to enhance our ability to fight this in a better way.
So the second wave, as it has come in, we should be tackling it well. And as we go through it, I must acknowledge the role of the frontline workers who have fought through this and who are again on the front lines. And I would also like to make a special mention of how the media has helped in educating the masses about what this pandemic is all about and how to keep yourselves safe in these circumstances. I think ISPR, being the information arm of the NCOC, I think what we've seen media, the way they've contributed, I believe the kind of campaigns that we've been able to run on different channels during this pandemic, it goes in billions of rupees, and it's been free of cost. So it's been a very, very positive role. But I would also like to emphasize here that we need to be extremely careful in this second wave, and we need to help each other, and we need to be more careful than we were before, and only then we will be able to come out of it. कोरोना से निमटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा, आगाही मुहिम में मीडिया का भरपूर किरदार। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया की तारीफ, कहा NCOC में फौजी और सिविलियन की मरबूत नुमाइंदगी है। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम सबको ज्यादा एहतियात और एक दूसरे की मदद की जरूरत है। Indians see CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. It's offering connectivity to the whole region, and with that, Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region. And I think this is a game changer in the sense that this project has the ability, the potential to bring prosperity to this whole region by connecting everyone. It's not just a north-south thing. So and for Pakistan, it's basically an economic project, and that's what the project's name also says, China-Pakistan Economic Corridor. So the kind of threat that it is facing from the Indians is obviously they've started with the security threats that we are facing. There is a lot of terrorist activity going on around it, and they've also started bringing in some very strange arguments about where it starts from and where it ends, and how Indians are not very comfortable with the project passing through certain territories in Pakistan. So the security threat around the project and नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।